رات کا سناٹا تھا، بغداد کی گلیاں خاموش تھیں، مگر ایک چھوٹے سے چراغ کی روشنی میں ایک بوڑھا تاجر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر زندگی بھر کا تجربہ جھلک رہا تھا۔ اس کی دکان پر بیش قیمت کپڑے، خوشبوئیں اور قیمتی موتی رکھے تھے، مگر وہ کسی گاہک کا انتظار نہیں کر رہا تھا۔ یہ شیخ عبد الرحمن تھے، بغداد کے سب سے ایماندار اور مشہور تاجر۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر کسی نے حلال کمائی اور سچائی دیکھنی ہو تو ان کی دکان پر ایک بار ضرور آئے۔ مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ رمضان کی اس مبارک رات میں جب بازار سونے کی مانند چمک رہے تھے، شیخ عبد الرحمن نے اپنی دکان کے دروازے کھول کر آواز لگائی، آج کی رات میں دنیا کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ تجارت کروں گا۔ یہ سنتے ہی لوگ رک گئے، حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک نوجوان تاجر جو ہمیشہ نفع کی ہوس میں لگا رہتا تھا، قریب آیا اور پوچھا، شیخ، یہ کیسی تجارت ہے جو آپ اللہ سے کرنے جا رہے ہیں؟ کیا اللہ بھی سودا کرتا ہے؟ شیخ عبد الرحمن مسکرائے، ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ وہ بولے، ہاں بیٹے، اللہ کے ساتھ تجارت سب سے بڑی تجارت ہے اور اس میں نقصان کا کوئی خوف نہیں، مگر یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ نوجوان کی دلچسپی بڑھ گئی، وہ جھک کر زمین پر بیٹھ گیا اور دیگر لوگ بھی تجسس سے ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ رمضان کی رات تھی، چاندنی ہلکی ہلکی زمین پر گر رہی تھی اور بغداد کی اس قدیم گلی میں ایک ایسی بات ہونے جا رہی تھی جو شاید ہمیشہ کے لیے یاد رکھی جاتی۔ شیخ عبد الرحمن نے اپنی چھڑی زمین پر ٹکائی، گہرا سانس لیا اور بولے، یہ قصہ بہت پرانا ہے، مگر جو ایک بار اسے سمجھ لے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ بغداد کی اس پرانی گلی میں چاندنی مدھم روشنی بکھیر رہی تھی۔ شیخ عبد الرحمن نے اپنی چمکتی آنکھوں سے مجمع کو دیکھا اور دھیرے سے بولے، یہ قصہ بہت پرانا ہے، مگر جو ایک بار اسے سمجھ لے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ لوگ ہماتن گوش ہو گئے، ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ آخر اللہ کے ساتھ تجارت کا مطلب کیا ہے۔ نوجوان تاجر جو ہمیشہ منافع کی ہوس میں رہتا تھا، بے چینی سے بولا، شیخ، ہمیں بھی یہ راز بتائیے کہ اللہ کے ساتھ تجارت کیسے کی جاتی ہے؟ کیا اس کا مطلب زیادہ خیرات دینا ہے، زیادہ عبادت کرنا، یا کچھ اور؟ شیخ عبد الرحمن ہلکے سے مسکرائے اور بولے، بیٹے، اللہ کے ساتھ تجارت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ہر عمل میں اللہ کی رضا کو نفع سمجھے اور دنیا کے منافع کو ثانوی رکھے۔ جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ یہ سن کر مجمع میں سے ایک بوڑھے شخص نے سر ہلایا اور بولا، شیخ، ہم سب جانتے ہیں کہ صدقہ دینا اور نیکی کرنا اچھا ہے، مگر یہ تجارت کیسے ہوئی؟ یہ سن کر شیخ عبد الرحمن نے اپنی چھڑی زمین پر ہلکی سی مار کر کہا، بیٹے، میں تمہیں ایک سچا واقعہ سناتا ہوں جو میرے استاد نے مجھے سنایا تھا اور جس نے میری زندگی بدل دی۔ یہ قصہ بغداد کے ایک مالدار سوداگر کا ہے جس کی دولت کا کوئی حساب نہ تھا، مگر اس کا دل ہمیشہ بے چین رہتا تھا۔ لوگ مزید قریب ہو گئے۔ جیسے ہی شیخ عبد الرحمن نے قصہ شروع کیا، ہر کوئی خاموش ہو گیا۔ یہ قصہ تقریباً 50 سال پرانا ہے۔ عبداللہ بن سعید بغداد کے ایک مشہور تاجر تھے۔ ان کی تجارت حریر، خوشبوئیں، قیمتی پتھر اور بہترین مسالوں پر مشتمل تھی۔ ان کے گودام ہمیشہ سامان سے بھرے رہتے اور ان کے قافلے روزانہ بغداد کی گلیوں سے گزرتے۔ ان کے محل نما مکان کے دروازے پر ہمیشہ گاہکوں کی بھیڑ رہتی تھی۔ مگر ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ عبداللہ بن سعید اپنے دکان پر بیٹھے تھے کہ ایک غریب مسافر آیا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جوتے مٹی میں اٹے ہوئے تھے اور چہرہ دھوپ سے جلا ہوا تھا۔ اس نے نہایت ادب سے سلام کیا اور کہا، اے بغداد کے عظیم تاجر، میں مسافر ہوں، میرا سامان راستے میں چوروں نے لوٹ لیا، میرے پاس کچھ نہیں بچا، نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ ہی واپسی کا کرایہ۔ اگر آپ مجھے تھوڑا سا قرض دے دیں تو اللہ آپ کو بے حساب اجر دے گا۔ یہ سنتے ہی عبداللہ بن سعید کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئے۔ وہ ایسے لوگوں سے اکثر نجات چاہتے تھے جو ان کے پاس امداد مانگنے آتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کچھ لوگ دھوکے باز بھی ہوتے ہیں جو محض پیسے بٹورنے آتے ہیں۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، مسافر،
तुमने कहा कि अल्लाह मुझे अजर देगा। क्या अल्लाह के पास कोई खजाना है जो मेरे नुकसान को पूरा कर दे? मैं अपनी तिजारत नुकसान में नहीं कर सकता। मुसाफिर के चेहरे पर उदासी छा गई। वो चुपचाप सर झुकाकर जाने लगा। मगर वो अभी दुकान के दरवाजे से निकला ही था कि एक और शख्स अंदर आया जो निहायत अमीर और शानदार लिबास में था। वो बगदाद के एक और बड़े ताजिर यकूब बिन खलील थे जो अब्दुल्लाह बिन सईद के हम पल्ला थे। यकूब बिन खलील ने यह सारा मंजर देखा था। वो मुसाफिर के करीब आए और बोले, मुसाफिर, तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे ले लो। मैं तुम्हें बगैर किसी शर्त के कर्ज दूंगा और न ही मुझसे लौटाने की फिक्र करना। ये सुनकर मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआएं दी और कहा, ए बगदाद के ताजिर, अल्लाह तुम्हें वो दौलत दे जो कभी खत्म ना हो। अल्लाह तुम्हारी तिजारत में ऐसी बरकत डाले जो किसी ने ना देखी हो। यकूब बिन खलील ने मुस्करा कर कहा, मैंने तुम्हें दिया नहीं है, मैंने अल्लाह के साथ तिजारत की है, और जो अल्लाह के साथ सौदा करता है वो कभी घाटे में नहीं रहता। ये जुमला सुनते ही अब्दुल्लाह बिन सईद के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हैरत में डूब गया कि ये कैसी तिजारत है जो बगैर नफा नुकसान के की जाती है। मगर अगले चंद दिनों में जो हुआ उसने अब्दुल्लाह बिन सईद को हमेशा के लिए बदल दिया। बगदाद की गलियों में गर्म हुआ चल रही थी, मगर अब्दुल्लाह बिन सईद के दिल में एक अजीब सी ठंडक उतर रही थी। वो अपनी दुकान के दरवाजे पर खड़ा सोचों में गुम था। यकूब बिन खलील का जुमला, मैंने अल्लाह के साथ तिजारत की है, बार बार उसके जहन में गूंज रहा था। वो सोचने लगा, क्या वाकई अल्लाह के साथ तिजारत की जा सकती है? क्या वाकई जो किसी को बगैर किसी नफा के दे वो अल्लाह से कई गना बढ़ा कर पाता है? मगर इसका दिल अभी भी मुतमईन नहीं था। वो एक ताजिर था, हमेशा नफा नुकसान के तराजू में तोलने वाला। वो किसी भी चीज को परखे बगैर नहीं मान सकता था। अगले दिन जब सूरज तुलू हुआ तो अब्दुल्लाह बिन सईद अपने कारोबार में मसरूफ हो गया। दुकान पर खरीदारों की कतार लगी हुई थी, मगर उसका दिल बेचैन था। फिर अचानक एक कासिद दौड़ता हुआ आया और चीखने लगा, अब्दुल्लाह बिन सईद, जल्दी आओ, तुम्हारे काफिले के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। ये सुनकर अब्दुल्लाह बिन सईद का दिल धड़क उठा। वो कासिद के साथ भागते हुए शहर के दरवाजे तक पहुंचा। वहां मौजूद लोग हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। सामने का मंजर देखकर अब्दुल्लाह के पैरों तले जमीन निकल गई। इसका कीमती तिजारती काफिला जो काहिरा की तरफ जा रहा था, रास्ते में लुटेरों ने लूट लिया था। काफिले के सारे ऊंट, सारा माल और तमाम खजाने दुश्मनों के हाथ में जा चुके थे। काफिले के आदमियों ने रूकर बताया कि किस तरह अचानक डाकुओं ने हमला किया और सब कुछ ले गए। अब्दुल्लाह के हाथ पीर ठंडे पड़ गए। उसने अपने दोनों हाथ सर पर रख लिए और जोर से चलाया। ये कैसे हो सकता है? मेरा सब कुछ लट गया। ये खबर बगदाद भर में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि अब्दुल्लाह बिन सईद, जो हमेशा मुनाफा में रहता था, अब दिवालिया हो चुका था। इसी शाम वो मायूस होकर अपने दुकान पर बैठा था कि अचानक दरवाजे पर एक साया नमूदार हुआ। ये यकूब बिन खलील थे। वो आहिस्ता से मुस्कराए और बोले, ए अब्दुल्लाह, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अब्दुल्लाह ने बेबसी से कहा, मेरा सब कुछ लट गया, मैं बर्बाद हो गया। मैं हमेशा दुनिया की बेहतरीन तिजारत करता था, मगर अब मैं खाली हाथ रह गया हूं। यकूब बिन खलील ने नरमी से कहा, अब्दुल्लाह, तुम्हें याद है जब मैंने एक मुसाफिर की मदद की थी और तुमने मेरा मजाक उड़ाया था? मैंने कहा था कि मैंने अल्लाह के साथ तिजारत की है। अब्दुल्लाह खामोश हो गया। यकूब ने अपनी जेब से एक थैली निकाली जिसमें सोने की दिनार थे और इसे अब्दुल्लाह के हाथ में रख दिया। ये लो अब्दुल्लाह, ये वो रकम है जो मैंने इस मुसाफिर को दी थी। आज अल्लाह ने मुझे इसका कई गन्ना वापस दिया है। मेरा काफिला कामयाबी से मंजिल पर पहुंच गया और मेरा माल दुगने दाम में बका। अल्लाह ने मुझे कभी नुकसान नहीं दिया, बल्कि नेकी का बदला हमेशा बढ़ा कर दिया। अब्दुल्लाह ने हैरत से इस थैली को देखा। वो कुछ लम्हे सोचता रहा और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। यकूब, आज मुझे समझ आया कि असल तिजारत सिर्फ दुनिया की नहीं बल्कि अल्लाह के साथ भी की जाती है, और जो अल्लाह से सौदा करता है
وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ یہ کہتے ہی عبداللہ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا، وہ بھی اللہ کے ساتھ تجارت کرے گا۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر عبداللہ بن سعید کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ بغداد کی سنسان گلیوں میں چل رہا تھا، اس کا دل بے چین تھا، دماغ میں بس ایک ہی بات گونج رہی تھی، وہ اللہ سے تجارت۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی وہ سب کچھ کھو کر کچھ حاصل کر سکتا ہے؟ کیا جو کچھ یعقوب بن خلیل نے کہا تھا وہ سچ تھا؟ اس رات وہ اپنے کمرے میں جا کر سجدے میں گر گیا۔ آنسو اس کی داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ اس نے آج تک اللہ سے مانگا تو بہت کچھ تھا مگر کبھی اللہ کے لیے کچھ دیا نہیں تھا۔ آج وہ پہلی بار اللہ کے سامنے خالی ہاتھ تھا، اپنی دولت، غرور اور طاقت سب کچھ کھو چکا تھا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اے اللہ، میں تیرے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی باقی زندگی تجھ پر بھروسہ کر کے گزارنا چاہتا ہوں، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اگلی صبح اس نے اپنا پرانا حساب کتاب لپیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے پاس جو تھوڑا بہت بچا تھا وہ لے کر بازار کی طرف چل پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ دوبارہ امیر ہونے کے لیے ایک نئی شروعات کرنی ہوگی، مگر اس بار وہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ بازار میں پہنچ کر اس نے ایک پرانی دکان خرید لی جو ایک غریب بیوہ کی ملکیت تھی اور وہ اسے بیچنے پر مجبور تھی۔ عبداللہ نے اسے قیمت سے زیادہ پیسے دیے اور کہا، یہ اللہ کے نام پر ہے، مجھے اس میں کوئی کمی قبول نہیں۔ بازار میں یہ بات تیزی سے پھیل گئی کہ عبداللہ بن سعید، جو کل تک دنیاوی نفع کے پیچھے بھاگتا تھا، آج اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، کچھ حیران ہوئے، مگر یعقوب بن خلیل مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عبداللہ اب سچائی کی راہ پر آ چکا ہے۔ عبداللہ نے تجارت کا ایک نیا اصول بنایا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، اور ہر دن اپنی کمائی کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں دے گا۔ پہل اسے لگا کہ وہ گھاٹے میں جا رہا ہے، مگر کچھ ہی دنوں میں حالات بدلنے لگے۔ ایک دن ایک قافلہ آیا جو دور دراز سے تجارت کے لیے آیا تھا۔ وہ پہلے کسی اور دکان پر جانا چاہتے تھے، مگر بازار میں لوگوں نے کہا، اگر سچائی اور برکت چاہتے ہو تو عبداللہ بن سعید کے پاس جاؤ۔ یہ قافلہ عبداللہ کے پاس آیا اور اس سے بڑا سودا کیا۔ عبداللہ نے ایمانداری سے نفع کمایا اور اسی دن کچھ یتیم بچوں کو کھانے کی دعوت دی۔ جب رات کو اس نے حساب لگایا تو حیران رہ گیا، جتنا اس نے یتیموں پر خرچ کیا تھا، اللہ نے اسے اسی دن کئی گنا زیادہ واپس دے دیا تھا۔ یہی اس کی اصل کامیابی تھی۔ اس نے اللہ کے ساتھ تجارت شروع کر دی تھی اور اللہ نے اسے ایسا نفع دیا تھا جو کبھی ختم نہ ہونے والا تھا۔ دن گزرتے گئے، عبداللہ کے مال میں برکت آتی گئی، اس کی تجارت پھیلنے لگی، مگر اس بار وہ ہر کمائی کا ایک حصہ ضرور اللہ کے راستے میں دیتا۔ لوگ حیران ہوتے کہ کیسے وہ بغیر لالچ کے اتنا کما رہا ہے، مگر عبداللہ جان چکا تھا کہ جب انسان اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس کی دولت صرف دنیا تک محدود نہیں رہتی، بلکہ آخرت میں بھی اس کا حصہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک دن یعقوب بن خلیل اس کے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ عبداللہ، اب بتاؤ، کیا واقعی اللہ کے ساتھ تجارت نقصان کا سودا ہے؟ عبداللہ نے مسکرا کر جواب دیا، یہ دنیا کی سب سے بڑی تجارت ہے، جو سمجھ لے وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے۔ کہانی ختم ہو چکی تھی، مگر بازار میں ایک نیا چرچا شروع ہو چکا تھا۔ عبداللہ بن سعید کا نام اب ایک نئے انداز میں لیا جاتا تھا، ایک ایسے تاجر کے طور پر جو دنیا کے بجائے اللہ کے نفع پر یقین رکھتا تھا۔ بغداد کے کئی نوجوانوں نے اس سے سبق لیا، کئی تاجروں نے اس کے اصول اپنائے اور کئی غریبوں نے اس کی سخاوت سے فیض پایا۔ یہی اصل تجارت تھی اور یہی وہ راز تھا جو عبداللہ کو دیر سے سمجھ آیا، مگر جب سمجھ آیا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں بدل چکی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا تو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور شیئر کریں تاکہ یہ سبق دوسروں تک بھی پہنچے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ مزید ایسی دلچسپ اور سبق آموز اسلامی کہانیاں سن سکیں۔ اللہ ہمیں سچائی اور ایمانداری کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔